اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ قبش تشریف لے جانے کے لیے حمار کی ننگی کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا کہ اچھا آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافی وزن تھا، چڑھنے کے لیے اچھلے مگر چڑھ نہیں سکے تو حضور پاک کو لپٹ گئے، جس سے دونوں گر گئے، یعنی حضور پاک بھی اور حضرت ابو ہریرہ بھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا جیسے رائے عالی ہو۔ فرمایا کہ اچھا چڑھو۔ وہ نہیں چڑھ سکے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ کو نہیں گراؤں گا، لہٰذا اب سوار نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے کہ ایک بکری پکانے کی تجویز ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرا بولا کہ اس کی کھال کھینچنا میرے ذمہ ہے، تیسرے نے کہا کہ اسے پکانا میرے ذمہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف سے کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہوں، اور اللہ پاک کو بھی ناپسند ہے کہ اس کا بندہ یہ کام کرے، یعنی کہ اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رکھے۔ حضور پاک کے اخلاق آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں نماز کے لیے اترے اور مصلی کی طرف بڑھے، پھر لوٹے۔ عرض کیا گیا کہاں کا ارادہ فرما لیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی اونٹنی باندھتا ہوں۔ عرض کیا کہ اتنے سے کام کے لیے حضور کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خدام ہی اس کو باندھ دیں گے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد نہ طلب کرے اگرچہ مسواک توڑنے میں ہی ہو۔ رسول پاک کے اخلاق کا ایک اور واقعہ شیئر کیا جا سکے، کوشش میں کر رہی ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں نوش فرما رہے تھے کہ حضرت صہیب نے عشوب چشم کی وجہ سے ایک آنکھ کو ڈھانکے ہوئے آ گئے۔ سلام کر کے کھجوروں کی طرف جھکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دکھ رہی ہے اور شیرینی کھاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اچھی آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ ایک روز رتبے نوش فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، وہ بھی کھانے کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشوب چشم کی حالت میں بھی شیرینی کھاؤ گے؟ تو وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کھجور پھینک دی، پھر ایک اور پھینک دی، پھر ایک اور پھینک دی، اس طرح 7 کھجوریں پھینک دی۔ فرمایا کہ تم کو کافی ہے جو کھجور طاق عدد کے موافق کھائی جائے، وہ مضر صحت نہیں ہوتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے لطف اٹھایا ہوگا۔ آگے بھی میں حضور پاک کے اخلاق آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے، چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں گے، تاکہ سبھی مسلمان اس ویڈیو